آج ہمارے ملک میں آپ علماء، میں آپ سمجھتا ہوں کہ ہم سارے ذمہ دار ہیں، میں علماء کو نہیں ذمہ دار ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ سیالکوٹ میں سری لنکن مینیجر سے گستاخی ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، لوگوں سے پکڑتے ہیں، سڑکوں پہ گھسیٹتے ہیں، آگ لگاتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ لاہور میں خاتون عربی الفاظ والا لباس پہنتی ہیں اور وہ مرتے مرتے بچتی ہیں۔ عیسائیوں کی بستیاں جلا دی جاتی ہیں، غیر مسلموں اور مسلمانوں کو صرف الزام لگنے پر جلا دیا جاتا ہے، اور کتنے واقعات یکے بعد دیگرے۔ کیا یہی، میں صرف آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہی اللہ کا حکم ہے کہ صرف الزام پہ بندے کو مار دو؟ کیا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہے، جن پہ میں پھر کہتا ہوں کہ میں مفتی حنیف قریشی صاحب سے، یہ نہیں کہتا کہ آپ کام کرتے ہیں، لیکن میں پھر کہتا ہوں میں مفتی حنیف قریشی صاحب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میرے 2 بچے ہیں سارے قربان، لیکن کیا یہی میرے نبی کا اسوہ حسنہ ہے کہ اتنے ہو گئے ہیں ہم کہ کسی کو سنتے بھی نہیں، کسی سے بات بھی نہیں کرتے؟ بٹی صاحب دیکھیں، من حیث القوم اور من حیث المعاشرہ ہم بالکل سارے اس کے اندر، اسی خرابی کے اندر شکار ہیں۔ آپ کو میں اس کی طرف آؤں گا، مجھے پلیز موقع دیجیے گا، میں بات پوری کروں گا کہ سری لنکن ہوا سارے معاملات وہ ہو گئے۔ آپ کو کراچی کی سڑکوں پر سیاست کی وجہ سے بکھرتی ہوئی لاشیں 25 نہیں نظر آئیں، آپ کو اسلام آباد ڈی چوک کی لاشیں نظر نہیں آئیں، آپ کو یہاں پنڈی کے اندر یہاں ہماری روڈ کی لاشیں نظر نہیں آئیں، رکیے میں بات کروں گا، لاہور کی سڑکوں پر لاشیں نظر آئیں۔ سیاست کی وجہ سے یہ جو 150 لاشیں گر رہی ہیں، یہ کیوں نہیں آئیں؟ وہاں ان سیاست دانوں کو گالیاں کیوں نہیں دی جاتی ہیں؟ آپ جیسے اینکر پرسن کیوں نہیں ان کو کہتے کہ یہ تو سیاست کا سارا کیا جا رہا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے؟ میں عرض کروں مجھے یا کسی اور کو، میں اینکر پرسن دیتے ہیں، سارے کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں ساتھ یہ نہ کہیں، اگر یہ آپ کر رہے ہیں تو یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ جو معاشرے میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں چیلنج سے کہتا ہوں پچھلے 50 سالوں میں مجھے مذہب کے نام پر قتل بتائیں، میں آپ کو سیاست کے نام پر یہاں بستیوں کی بستیوں ریل بتاؤں گا، میں آپ کو پورے ملک کے ٹکڑے دکھاؤں گا۔ کیا یہ جو بنگلہ دیش جو ہے نا پاکستان کے 2 ٹکڑے میں مولویوں نے کیے ہیں؟ یہ جو اس وقت آپ کا بلوچستان جل رہا ہے، یہ مولوی جلا رہے ہیں؟ یہ جو اس وقت آپ کا خیبر کے PKI کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں لوگوں کی جانیں اور اس وقت پورے ایجنسی میں مولوی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو آ گیا، کیا وہاں مذہب ہے؟ نہیں۔ تو پھر آپ اس کا جواب ڈھونڈیں، آپ کا بھی یہی جواب ہوگا، من حیث القوم ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے ان سوالات کی طرف۔ ہم علماء پر تو یہ اعتراض تب ہو کہ جب ہم نے اس طرح کے کسی واقعے کی حمایت کی ہو۔ آن دا ریکارڈ میرے YouTube چینل پہ جائیں، سری لنکن وہ جو واقعہ ہوا، سب سے پہلے ویری فاسٹ کوئک رسپانس دینے والا میں مذمت کی۔ لاہور والا واقعہ ہوا، مذمت کی۔ ہمارا واضح 2 ٹوک موقف ہے، میں پورے علماء اہل سنت کی طرف سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کے واقعات ہوں، ہمارا قانون موجود ہے، آپ اس کو فوراً قانون کے حوالے کریں، قانون اپنی انویسٹیگیشن کرے، اگر وہ سزا کے لائق ہے تو اس کو سزا دے۔ ہمارا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کسی کو سزا دینے کے یہ نہیں کہتے کہ اٹھو اور یہ کام کر دو۔ اب جو آپ نے بات کی ہے کہ فلاں سڑکوں پہ جلایا گیا، بٹی صاحب تھوڑا سا آپ کی میں جلدی میں آپ کو یاد دلواؤں گا یوہانا بعد کا ایک واقعہ کہ ایک دھماکہ ہوا عیسائیوں کی بستی میں، تو ایک صوفی صاحب، حافظ صاحب بیچارہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی، وہ جناب نوکری سے واپس آ رہا تھا، انہی عیسائیوں نے پکڑ کے جو اشتہار کو جو مظاہرہ کر رہے تھے اس کو ٹیررسٹ کہہ کر جلا ڈالا۔ اس کی جلی ہوئی لاش، اگر کہیں گے ابھی جشن موجود اس کی وہ جلی ہوئی لاش آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں۔ بھٹی صاحب وہاں پر تو نہ حمایت میں جناب حسن نثار صاحب بولے، نہ آپ بولے، مجھے اگر ہے تو اگر میں غلطی پہ ہوں تو پھر میں دیکھ لوں گا، لیکن میری تحقیق کے مطابق وہاں کسی نے نہیں کہا کہ یہ بلوائی ہیں، یہ جو عیسائی ہیں انہوں نے یہ کر دیا، ایک بے گناہ کو مارا۔ وہاں سب نے کہا جی انسیڈنٹلی ہو گیا، جذبات تھے، غصہ تھا، ایک معاملہ ہو گیا۔ واہ بھائی، ایک حافظ قرآن کو ایک جتھا جلائے، وہاں آپ کہتے ہو جی کہ یہ ان کا مذہب نہیں، ان کی دین نہیں، ان کی تعلیم نہیں، یہ ایک وقتی اشتعال کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے۔ تو یہی والا فارمولہ اس طرف کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جہاں کوئی ایک بدبخت اٹھتا ہے اور کسی پہ جھوٹے الزام لگا کر اشتعال دے کر لوگوں کو اس کے خلاف کرتا ہے، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو پوری قوم کا عمل کرایا دیا جائے، اس کو علماء پہ یا اس کو جناب والا یہ آپ کنڈیم کر رہے ہیں نا وہ حافظ قرآن کو، اور مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے، میں بھی کنڈیم کر رہا ہوں، قابل مذمت ہے ایک انسان کا قتل، پوری انسانیت کا قتل، لیکن اس پہ پروگرام نہیں کیے، نہ جیو نے کیے ہیں، نہ ARY نے کیے ہیں، آپ کا میڈیا خاموش رہا ہے، مجھے مانا خاموشی رہی ہے۔ کیوں ہمیں کیا اس سے خاموش رہے؟ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں نا تو وہ جو میڈیا کی جن کے ہاتھوں میں ڈورے ہیں سب کو پتا ہے، جس طرح آپ ہمارے اوپر کہتے ہیں، ہمیں بھی یہی لگ رہا ہے معاشرے میں کہ جناب ہماری ڈوریں کسی اور کیا کریں، آپ کے نہیں، آپ کو نہیں پتا دنیا کی ویڈیو کو کون کنٹرول کر رہا ہے، دنیا کی ویڈیو، آپ کے پاکستان کی ویڈیو کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ آج مجھے یہ نہیں، آج خبر آج لگائیں نا، نہیں آپ سچی باتیں، میں بھٹی صاحب سے، میں ارشاد بھٹی سے کہتا ہوں ذرا سچی باتیں کل کریں اپنے جیو کے پروگرام۔ مولانا مفتی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب، یقین کریں کہ جو میں سچ سمجھتا ہوں، سچ بھی آج ہمارا ایک اور بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہمارے اپنے سچ ہیں، آدھا سچ ہے، ایک سچ آپ کے پاس، ایک سچ میرے پاس ہے۔ میں دنیا داری کی بات کروں، مذہب کی بات نہیں کرتا، آدھا سچ آپ کے پاس، آدھا سچ مجھے یقین کریں جو دباؤ ہوتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، ہر طرح سے ہوتے ہیں، گھر سے بھی ہوتے ہیں، باہر سے بھی ہوتے ہیں، لیکن مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا جس چینل میں میں ہوں کہ آپ کو ہم نے آف ایئر کرنا فلاں وجہ سے، لیکن یہ وہ معاملہ ہے کہ اچھا نہیں، وہ بندہ نہیں مارا جاتا، بلی ماری جاتی ہے، اچھا بلی مارنا، کٹی مارتے ہیں، گجر نہیں مارتے، اس کے سامنے اس کی کٹی کو مارتے ہیں، تو یہی تو میں یہی ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کئی کٹیاں مرتی دیکھی ہیں، اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں چینل والوں نے بھی بہت کچھ دیکھا، زیادہ وہ کٹی مرتی دیکھی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدھ کٹی ماریں آپ بھی اپنی، تاکہ ہمارا مذہبی طور پہ بھی ہم سکون میں آئے، اچھا آگے آ جائیں۔